السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جو ہم آج کے دور میں ہر انسان کہتا ہے میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، جو گریجویٹ بن گئے، 16 جماعتیں پڑھ لی، پروفیسر بن گئے، جج وکیل بن گئے، آج آپ کو ان کا پیغام دیتا ہوں۔ میرے چینل کو لائک اور شیئر اور کمنٹ کر دینا اور فالو بھی کر لینا، دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچا دینا، میرے بیل آئیکن بٹن کو دبا دینا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جو بھی میں آپ کے پیغام بھیجوں تو آپ تک پہنچ جائے۔ اچھا بھائیو، میں سب کہہ رہا تھا، ایک ہمارے ملک کے اندر جو جج حضرات ہیں، جج حضرات ہوتے ہیں انصاف کرنے والے، آئین کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق، دین کے حکم کے مطابق وہ انصاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا آج کے دور میں، آج کے وقت میں پیسوں کے لالچ میں، پیسوں کی آڑ میں ہمارے ملک کے اندر کے جج بک جاتے ہیں؟ ہمارے ملک کے اندر کی جو سیاست ہے، وہ سیاست آج کی منافقت میں پھیل گئی ہے۔ اتنی منافقت، اتنی بد امنی پھیل گئی ہے۔ کیا ہمارے ملک کے اندر اتنے لاکھوں اربوں کروڑوں مولوی ایمان والے، اتنے لوگ پڑھے لکھے ہوئے، کیا وہ یہ چیز نہیں سمجھے آج تک جو ہمیں قرآن بتا رہا ہے، جو راستہ سیدھا ہے، جو حق کا راستہ ہے، جو سچ کا راستہ ہے؟ کیا ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم اس راستے کی طرف نہیں جا سکتے؟ وہ راستہ پھر جو ہمارے قرآن میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ملا ہے، مسلمان سب آپس میں ایک ہیں، پھر جج خلاف جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، جو انصاف کرنے والے ہیں، کیا ان کا انصاف کہاں گیا ہے؟ جو ہمارے وکیل حضرات ہیں نیچے، ان کا انصاف کہاں گیا ہے؟ جو ہمارے پولیس کا محکمہ ہے، ان کا انصاف کہاں گیا ہے؟ کیا آج صرف غریبوں کو، جو اسلام کے ملک کے اندر، ہمارے پاکستان کے اندر جو آئین کے مطابق، جو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کیا ان کے لیے قانون اور آئین بنا ہوا ہے؟ کیا جو باقی مسلمان ہیں، باقی جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے حق کا راستہ نہیں ہے؟ وہ حق کے راستے پہ چلنے کے قابل نہیں ہیں؟ دن بدن ہمارے ملک کے اندر جو سیاستدان ہیں، جو ایم پی اے، ایم این اے، منسٹر، ہوم منسٹر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، جج، وکیل، دن بدن اپنے لیے وہ جائیدادیں بناتے جا رہے ہیں، بنگلیاں، کوٹھے بنگلے، کوٹھیاں، پلازے، بڑے بڑے اپنے آپ کے وہ شہر بناتے جا رہے ہیں۔ کیا ایک وقت کے اندر نمرود نے کیا کیا؟ نمرود نے نہیں بنائے مال و زر، کوٹھیاں، بنگلے، شہر تعمیر نہیں کیے؟ شداد نے شہر تعمیر نہیں کیے؟ شداد نے تو جنت بھی بنا لی تھی اپنی۔ آج کے دور میں جو عیش و آرام کر رہے ہیں، محلوں کے اندر، بنگلوں کے اندر، کوٹھیوں کے اندر، گاڑیوں کے اندر گھومتے ہیں، کیا وہ لوگ بد امنی کو روکنے کے قابل نہیں ہیں؟ کیا ان کے لیے جنت اسی زمین کے اوپر بنائی گئی ہے، وہی یہی عیش و آرام کے لیے؟ کیا آج ہمارے ملک کے معاشرے کے اندر ایک شہادت کا پیغام ہے، ایک حق کا پیغام ہے، ایک ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا پیغام ہے، ایک جرم کرنے والے کے خلاف ایک پیغام دیا جاتا ہے؟ کیا وہ پیغام دینے والے نہیں ہیں؟ کیا ایک ملک کے اندر اتنا پڑھا لکھا معاشرہ وہ کہاں گیا ہے؟ جو گریجویٹ بن گئے ہیں، اتنے عالم بن گئے ہیں، اتنا دین کو پڑھ کے سمجھ کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں، کیا میرے ملک کے اندر یہی پیغام تھا؟ باقی مال و زر کے لیے ہم لوگ ایک پیسے کی لالچ کے اندر ایک دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے ہم مسلمان ہوئے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے کے لیے ہم مسلمان پیدا ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرنے کے لیے ہم مسلمان پیدا ہوئے، ایک دوسرے کا حق مارنے کے لیے ہم مسلمان پیدا ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کی ماں بہن بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے
کیا ہمارے ملک کے اندر جو سیاست دان ہے وہ شراب نوشی کر کے شرابیں پی کے مجرے نہیں کرواتے ہیں؟ کیوں کرواتے ہیں مجرے ہمارے ملک کے اندر؟ کیوں ہمارے ملک کے اندر بدامنی پھیلائی جاتی ہے؟ کیوں ہمارے ملک کے اندر ایک شیطان کا کام پھیلایا جاتا ہے؟ کیوں ہمارے ملک کے اندر معاشرے کے اندر ایک ظالم انسان ظلم والا کردار پھیلایا جاتا ہے؟ کیوں ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے مسلمان ہیں ان کا حق کیوں مارا جاتا ہے؟ کیوں ان کے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں؟ کیوں ان کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں؟ کیا ہم مسلمان سب ایک برابر نہیں ہیں؟ فرق ڈالا گیا ہے چھوٹے بڑے کا۔ میرے آقا نے تو کہیں فرق نہیں رکھا، میرے آقا کے صحابہ نے بھی کہیں فرق نہیں رکھا، میرے آقا کے بھیجے ہوئے اللہ کے جو ولی آئے ہیں انہوں نے تو فرق نہیں رکھا۔ آج ہمارے علماء حضرات ایک دوسرے کے ساتھ نیچے غریب عوام کو کیوں کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں؟ ہم کیوں ان کو پیروں کے نیچے روندتے ہیں؟ ہم کیا ہم مسلمان یہی اسی لیے تھے؟ ہم مسلمان اسی لیے پیدا ہوئے، مسلمان کے گھر میں ہم پیدا ہوئے تاکہ وہی ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے ہم پھر منافق بن گئے، ایک کفر کا راستہ اختیار کر لیا، ایک ظلم کا راستہ اختیار کر لیا، ایک جرم کا راستہ اختیار کر لیا، ایک غیبت کا راستہ اختیار کر لیا، ایک بدامنی پھیلانے کا راستہ اختیار کر لیا۔ کیا ہم مسلمان اسی لیے ملک کے اندر ملک ہمارا آزاد ہوا تھا؟ کیا میرا پاکستان